السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا فرمایا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج میں آپ کے سامنے اسلام اور سائنس کے موضوع پر کچھ لب کشائی کروں گا۔ اس سے پہلے ہم نے کچھ اسلام اور سائنس کے اوپر بیان کیا تھا۔ آج میں اسی کی دوسری قسط لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ کیا اسلام میں ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے کوئی خاص یا کوئی ٹھوس دلائل موجود ہیں؟ بالکل، اسلام میں ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے دلائل بھی موجود ہیں۔ تو آئیے میں آپ حضرات کو وہ دلیلیں بتاتا چلوں۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ کیا اسلام میں بھی ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے کچھ تعلیمات ملتی ہیں؟ جی ہاں، اس ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے ہمیں کتاب و سنت کے اندر کئی دلائل ملتے ہیں۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی سفر نہ کیا، نہ کبھی بحری جنگ کی، بلکہ صرف غزوات میں حصہ لیا جو کہ زمینی جنگیں کہلاتی ہیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ اسلام کی مضبوطی اور سربلندی کے لیے جیسے بری جنگیں ضروری ہیں، ایسے ہی بحری جنگیں بھی ضروری ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں جو سب سے پہلے بحری جنگ کریں گے، میں ان لوگوں کو جنت میں جانے کی بشارت دیتا ہوں۔ اگر خشکی پر اللہ کے نام کے لیے لڑ رہے ہیں تو اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے ان کو تری یعنی کہ سمندروں میں بھی جانا پڑے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، دوسری دلیل ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ فرمایا۔ اس کے ہاتھ بہت سخت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگا: جی میں تو پتھر توڑتا ہوں، اس لیے میری ہتھیلی کا گوشت سخت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الکاسب حبیب اللہ، کہ ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اگر آج کے دور میں کوئی آدمی ہاتھ سے محنت مزدوری کرے گا تو وہ عین اسلامی چیز سمجھی جائے گی، اور اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ ایک صحابی ہاتھ میں چمکدار تلوار لیے جا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے ہاتھ میں ایک تلوار ہے۔ ایک قافلہ فلاں جگہ کی بنی ہوئی تلوار لے کر آیا
تو میں نے ان سے خرید لی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی تلوار سے جہاد کرتا تو اللہ رب العزت تجھے دوہرا اجر عطا فرما دیتے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ اپنی ٹیکنالوجی اور وسائل کو پروموٹ کرنے، بڑھانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ شروع میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو عبرانی زبان نہیں آتی تھی۔ دنیا کے بادشاہوں کو اسی زبان میں خطوط لکھے جاتے تھے۔ چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین صرف عربی جانتے تھے، اس لیے وہ یہ خطوط یہودیوں سے لکھواتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیا پتا وہ کیا لکھ دیتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں عبرانی زبان سیکھ کر آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، چنانچہ وہ صحابی وہاں گئے اور 15 دنوں کے اندر اندر وہ زبان سیکھ کر واپس تشریف لے آئے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عظیم کارنامہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دینی علوم سے انسان کے کمالات تو اجاگر ہو جاتے ہیں۔ اسلامی دنیا میں سب سے کم عمر سپہ سالار اسامہ بن زید اور محمد بن قاسم ہیں۔ 17 سال کی عمر میں سپہ سالاری کے فرائض سر انجام دیے۔ آج کل 17 سال کا بچہ گھر کا نظام نہیں چلا سکتا ہے، جبکہ وہ 17 سال کا بچہ ایک فوج کا جنرل بن کر آ رہا ہے۔ اسلام نے ان اٹھتی جوانیوں کو ایسی صفات عطا کر دی کہ انہوں نے پوری کی پوری فوج کو کمانڈر کر کے دکھا دیا۔ حضرت امام شافعی کے علمی کمالات، علماء کرام میں بعض نے بہت ہی کم عمری میں علم کے جام پہ جام پیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 13 سال کی عمر میں امام شافعی بن چکے تھے۔ اس عمر میں انہوں نے درس قرآن دینا شروع کر دیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب سفید بال والے بڑے بڑے مشائخ ان کے حلقے درس میں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ درس قرآن دے رہے تھے۔ اسی دوران 2 چڑیاں لڑتی ہوئی ان کے قریب آ کر گر گئیں۔ یہ کم عمر تو تھے ہی صحیح، انہوں نے اپنا عمامہ اتارا اور ان چڑیوں کے اوپر رکھ دیا۔ اب درس قرآن کے درمیان یہ جو کام کیا تو جو مشائخ بیٹھے تھے انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ یہ ادب کے خلاف ہے، چنانچہ انہوں نے عمامہ اپنے سر پر رکھا اور فرمایا، الصبی صبی ولو کان ابن نبی، کہ بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے چاہے کسی نبی کا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر ان مشائخ کی تشفی ہو گئی کہ ہاں، کم عمری کی وجہ سے ایسی باتیں ہو سکتی ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام کو جو عروج ملا اس میں جہاں مصلی پر بیٹھنے والوں کا حصہ ہے، وہاں ان کا بھی حصہ ہے کہ جنہوں نے اس امت کو دنیاوی فائدے پہنچانے کے لیے کام کیا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے انتھک کوششیں کی اور بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ رئیس الاطباء بو علی سینا نے القانون فی الطب نام کی کتاب لکھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ سینکڑوں سال گزرنے کے بعد آج کے سائنسی دور میں بھی یہ ایک مستند کتاب سمجھی جاتی ہے، ایک جامع کتاب سمجھی جاتی ہے۔ ابن رشد نے سب سے پہلے تحقیق کی کہ جس آدمی کو ایک مرتبہ چیچک نکل آتی ہے اس کو دوبارہ زندگی بھر چیچک نہیں نکلتی۔ علم ہندسہ میں نصیر الدین طوسی نے عقلی 10 کے مبادیات کی شرح لکھی۔
بصریات کی سائنس میں ابو الہیثم نے کتاب المناظر لکھی، علی بن عیسیٰ نے تذکرۃ الحاکلین لکھی، اور علم جراحی میں محظورات کے استعمال کی تجویز پیش کرنے والا پہلا شخص بنا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، دینی اداروں کی اہمیت و تاریخ کے حوالے سے مجھے ایک خط کے بارے میں بتایا گیا جو ایک عجائب گھر میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ یہ لیٹر اس وقت کا ہے جب قرطبہ، اسپین، اندلس اور بغداد میں مسلمانوں کی بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہوتی تھیں۔ اس دور میں برطانیہ کے بادشاہ نے مسلمان بادشاہ کو خط لکھا کہ آپ کے ملک میں عورتوں کی تعلیم کے بہت اچھے اچھے ادارے ہیں، میں بھی اپنی بہن کو اس ادارے میں، اس انسٹیٹیوٹ میں داخل کروانا چاہتا ہوں، آپ برائے مہربانی اسے داخلہ دے دیجئے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ مرد ہو یا عورت، میں تمہارے کیے ہوئے عمل کو کبھی رائے گاں نہیں جانے دوں گا۔ آج محنت کا میدان ہمارے لیے وسیع کر دیا گیا ہے۔ ہمارے اسلاف نے محنتیں کی اور ان کی محنتوں سے آج پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اگر ہم نے آج محنت کی تو اس کو بھی اللہ تعالی قبول فرمائیں گے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، بلکہ انسانوں کی بات کی گئی ہے جس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں کی بات کی گئی ہے۔ چنانچہ جب غیر مسلموں نے محنت کی تو ان کی محنت کا بدلہ اللہ تعالی نے اسی دنیا میں ان کو دے دیا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہم پیدرم سلطان بوت کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا بڑی عزتوں والے تھے، یہ بھی تو بڑی بات ہے کہ ان کی اولاد کتنی نکٹھو ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو سرمایہ ہمارے اسلاف نے ہمیں دیا تھا ہم اسے لے کر آگے بڑھیں اور دنیا کو علم کے نور سے منور کرے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔